बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चेयरमैन नैब के बाद जो सबसे बड़ा ओहदा होता है नैब का, जिन्होंने रेफरेंस की मंजूरी देनी थी इमरान खान के ख़िलाफ़, जो दो रेफरेंस थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़े की जो वजह साफ़ती ज़राए बता रहे हैं वो इमरान खान के केसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव था। और आपको याद होगा पहले एक चेयरमैन नैब ने इस्तीफ़ा दिया था, बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा था कि जिनके खिलाफ एक प्लाट का केस है वहाँ कहते हैं जी कि रेफरेंस दायर करें और उनको आपने लटका देना है, और जिनके खिलाफ अरबों रुपए के केसेस हैं वहाँ कहा जाता है कि उनको छूट दे दें। इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। बाकायदा तौर पर उन्होंने तकरीर की थी और उसमें सारे जो अपनी वजाहतें जारी की थी। बहरहाल उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ हम बात करेंगे साइफ़र मुकदमे में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में एक अनोखी वारदात हुई है और अफसोसनाक भी है। बैंक है, उस बैंक के मैनेजर ने अरबों रुपए आवाम से लूटे हैं, अकाउंट होल्डर्स से। एरिया मैनेजर है और 8 बैंक ब्रांचेस का अमला है। 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम लेके बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं, और ये अकाउंट होल्डर्स की है। अकाउंट होल्डर्स की रकम लेके चले गए। फैसलाबाद मदीना टाउन में एक प्राइवेट बैंक है, उसका एरिया मैनेजर अकाउंट होल्डर्स के 1 अरब रुपए से ज़्यादा लेकर बैरून मुल्क फ़रार हो गया। FIA ने और बैंक की टीम ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी। FIA ज़राए के मुताबिक थाना मदीना टाउन के इलाके में एक बैंक के एरिया मैनेजर जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है कि वो किसी सियासी शख्सियत के दामाद हैं, राजा आमिर कियानी ने, ये राजा आमिर कियानी उनका नाम है, मुलज़िम का जो एरिया मैनेजर था, उसने 8 बैंक ब्रांचों के अमला के साथ मिलकर 500 से ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स को कम रकम पर ज़्यादा मुनाफा देने का लालच देकर रकम हासिल की और उनको जाली रसीदें दी। 5 माह से एरिया मैनेजर राजा आमिर कियानी और उसका अमला 500 से ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स को मुनाफा का लालच दे चुका था। उस लालच में आके लोग धड़ाधड़ पैसे जमा करवाते रहे, और अब जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक एरिया मैनेजर समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस का अमला 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम लेके बैरून मुल्क फ़रार हो गया, जिसके बाद अकाउंट होल्डर्स की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस दौरान मुतासरा अकाउंट होल्डर्स की जानिब से FIA समेत अफसरान को दरख्वास्तें अरसाल की गईं, जिस पर FIA ने सोसा रोड पर वाक़ प्राइवेट बैंक का रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जबकि बेशतर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्होंने मुनाफा के लालच में अपने करोड़ों रुपए एरिया मैनेजर के हवाले कर दिए। ये बिल्कुल वही काम है जैसे वो डबल शाह वाला था। हमारे लोग लालच में तो ऐसे अंधे हो जाते हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है। वैसे इनसे कोई कहे ना कि कोई गरीब आदमी और उसको आप कोई 500 रुपये दे दें तो मौत पड़ती है, लेकिन जब लालच दिया जाए कि आप कोई इस 1000 पे आपको 2000 बचेगा, बस फिर नहीं देखते, ना उसकी कोई तफ्तीश करते हैं, ना वेरिफिकेशन करते हैं, अपने करीबी घर वालों को, दोस्तों को भी नहीं बताते कि कहीं उनको ना फ़ायदा हो जाए हमारे फ़ायदे में। और ये एक नेचर है और बदकिस्मती है कि लालच की वजह से ये जो फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडियों का कारोबार चलता है। लालच परस्त लोग हैं, जो लालच रखने वाले लोग हैं, उनसे फ्रॉडियों का घर चलता है। वो इतना बड़ा फ्रॉड करके चले गए, और कहा यह जा रहा है कि वो एरिया मैनेजर को आम आदमी तो था नहीं, किसी सियासी शख्सियत का। अभी तो ये राज खुलेगा कि कौन सी सियासी शख्सियत है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी सियासी शख्सियत होती तो सिर्फ खबर ये ना होती कि सियासी शख्सियत का दामाद है, बल्कि डायरेक्ट नाम होता और अब तक इमरान खान तक मामला फरा गोगी तक पहुँच गया होता, बुशरा बेगम तक पहुँच गया होता। लेकिन चूँकि सिर्फ अभी तक सियासी शख्सियात का नाम FIA भी यूज़ कर रहा है और जो बाकी सरकारी मीडिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो कोई इन्हीं की सियासी शख्सियत है जिसके वो दामाद हैं। बहरहाल दूसरी जानिब साइफ़र मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। जज साहब, दलेर जज साहब, जो दलेर जज साहब थे वो दिलावर बन गए और आज उन्होंने छुट्टी कर ली। कल उनकी छुट्टी थी और ये अमले की जानिब से कहा गया था कि जुम्मे वाले दिन जज साहब नहीं होंगे, तो उनका आखिरी जो छुट्टी का दिन है वो जुम्मे का दिन है। लेकिन जब परवेज़ इलाही को पेश किया गया तो वो रिमांड लेने के लिए तशरीफ़ ले आए, और उन्होंने जुडिशल रिमांड पर और जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर 11 की तारीख़ कर दी। अब जब इमरान खान की बारी आई तो पहले 4-5 छुट्टियां कर चुके थे, उससे पहले छुट्टियां हो चुकी थी, और अब दोबारा जनाब जज साहब आज तशरीफ़ नहीं लाए, जिन्होंने पहली तारीख़ पे कहा था कि मैं दिलावर जज नहीं हूँ, दलेर जज हूँ। और मैंने आज सुबह ही कहा था कि देखते हैं दलेरी को, और वो सब ने फिर देखी ऐसी दलेरी कि जज साहब आज छुट्टी पे तशरीफ़ ले गए।
پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم پیش ہوئی اور ان کی جانب سے، چونکہ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں پھر کوئی ڈیوٹی جج بھی نہیں ہے، یہ خصوصی عدالت ہے اور اس کا کوئی ڈیوٹی جج نوٹیفیکیشن ہی نہیں جاری کیا، چونکہ ایک کی تو کیس ہے اور وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور کس کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات انہوں نے چلانے ہیں، اور وہ کیس ہے اور اس پہ کوئی ڈیوٹی مجسٹریٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ریڈر ہیں اور جو عدالتی عملہ ہے وہی تاریخیں دے دے کے آگے کام چلا رہا ہے۔ اب 11 تاریخ کو چونکہ پرویز الہی کی درخواست ضمانت بھی 11 ستمبر کے لیے محترم جج صاحب نے مقرر کی تھی، تو اب عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہے اس کو بھی 11 ستمبر تک ملتوی کر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس دن پھر آگے کیا کارروائی چلتی ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں بجلی چوروں کے خلاف اب مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور میں بھی یہ خبر گردش کر رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر واپڈا کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ یہاں پر کئی سیاسی رہنماؤں کی، لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، سیاسی رہنماؤں کی سرپرستی میں بجلی چوری ہو رہی ہے۔ جب نام نہیں بتایا جاتا تو سمجھ جایا کریں کہ لاہور میں کون سے دو ہی تو جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا تو اب بچے ہی کوئی نہیں نا، وہ تو سارے بیچارے جیلوں میں ہیں یا روح پوش ہو چکے ہیں، تو دوسری کون سی سیاسی جماعت ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور چوری میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو بجلی کے قیمتوں کے حوالے سے اور جو مختلف افسران کو تبدیل کیا گیا، اور یہ افسران ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے بجلی چوری میں ملوث تھے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں کریک ڈاؤن کے دوسرے روز سابق اراکین قومی اسمبلی، رکن کی بات نہیں ہو رہی، سابق اراکین قومی اسمبلی سمیت، یہ کس کی رپورٹ ہے؟ واپڈا کی ہے کہ کریک ڈاؤن کے دوسرا روز تھا، لاہور میں سابق اراکین قومی اسمبلی سمیت 62 افراد کی جانب سے بجلی چوری کے لیے استعمال ہونے والے مزید 200 کنیکشن پکڑے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور کی صدارت اجلاس ہوا اور انہوں نے کہا جی کہ بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر دی جائے گی، کیونکہ بڑے طاقتور لوگ ہیں تو کیسے دی جائے، بلکہ بجلی چوروں کو سہولت فراہم کرنے والے افسران کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کرنے کا کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بجلی چوری کو ہم ہر صورت روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل 351 افسران کا لاہور سے تبادلہ کیا گیا ہے، جن میں 21 ایس ای ہیں، 99 ایکسینز ہیں، 238 ایس ڈی اوز ہیں، اور حتیٰ کہ 3 فیلڈ اسٹور مینیجر کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ تاہم گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کے تبادلے پر ابھی تک کوئی تجویز نہیں آئی۔ جن افسران کا تبادلہ کیا گیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بجلی چوری میں لوگوں کو سہولت فراہم کرتے تھے، بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھے۔ ان بڑے پیمانوں پر تبادلوں کے پیچھے بنیادی مقصد افسران کہ ان علاقوں میں رفاقت کو ختم کرنا جہاں وہ طویل عرصے سے تعینات ہیں، تاکہ وہ کسی کو بجلی چوری کرنے پر، اب جہاں کسی کا بل 10,000 آتا ہے اور وہ واپڈا والے کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے، 5,000 وہ واپڈا والے کو دیتا ہے، اور اس کو جس نے 10,000 بھرنا ہے اس کو 5,000 برا لگتا ہے، وہ 5,000 دیتا ہے اور بجلی چوری استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک پورا گڑھ جوڑ تھا جس کو بے نقاب بہرحال ہونا تھا۔ ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ارشد شریف قتل کیس کی جو سرکاری ایف آئی آر تھی، یہ کیس تو وہ ہے جو عمر رضا بندیال صاحب جو اب تشریف لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی کام پورا نہیں کیا، تو ان کے پاس تھا یہ کیس ارشد شریف قتل کیس، اور وہ وہیں پہ جہاں تھا وہیں پہ ہے، تو اس میں جو ایک کیس وہاں پہ تھا اور ایک سرکاری ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، اور سرکاری ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا فیملی نے، ارشد شریف کی والدہ نے، ان کی بیوہ نے، اور ان کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دی گئی تھی کہ جناب ان کو جے آئی ٹی کو کہیں کہ ان کو شامل تفتیش کریں، تو وہ میرے حال میں تو چیف صاحب نے خود ہی رکھ لی اور اس پر پھر کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اب جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو ارشد شریف کی اہلیہ ہیں ان کو، اور چونکہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے، وہ ایف آئی آر ہے، یہ وہ ایف آئی آر ہے جس میں وہ کینیا والے 2 لوگ ملزم تھے، باقی نامعلوم تھے، باقی کسی کو نامزد نہیں کیا گیا۔ تو ارشد شریف شہید قتل کی تحقیقات میں عدالت نے ٹرائل میں ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر علی عثمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ وارنٹ گرفتاری کیوں؟ ان کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہوگا، پہلے سمن جاری کیا جاتا ہے مدعی کا اور گواہ کا بھی، کرمنل کیسز میں جہاں ملزم کے سمن یا وارنٹ جاری ہوتے ہیں وہیں مدعی اور گواہان کے بھی ہوتے ہیں، تو سمن جاری کیا ہوگا، پولیس نے نہیں سمن پہنچایا ہوگا، پولیس تو یہ تو پھر بھی میڈیا پر آ گیا، پولیس تو ایسے کیسز میں جب کوئی اشتہاری ہو جائے مدعی کیوں نہ ہو، اور ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز داخل دفتر کروا دیتے ہیں، اور مدعی کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ جو یہ کیس ہے
یہ آگے چلا بھی ہے یا نہیں چلا وہ 2-3 سال بعد ان کو پتہ چلتا ہے جی کہ یہ تو کیس داخل دفتر ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے سمن پہنچائے نہیں ہوں گے پولیس والوں نے، جس کی وجہ سے پھر ان کے وارنٹ جاری کر دی ہیں۔ میری عدالت سے یہ گزارش ہے کہ عدالتیں جانتی ہیں اور اتنی کوئی ارجنسی نہیں ہے ان کیسز میں کہ جناب اس پر جو جاری کر دیں اور جناب والا اس پر وارنٹ جاری کر دیں۔ وہ بے پہلے وہ بہت دکھی ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، ریاست نے ان کو انصاف نہیں دیا، ہماری سب سے بڑی عدالت نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، تو مہربانی کر کے اب ایسے معاملات نہ کیجیے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر، بہت بڑا عہدہ، چیئرمین نیب کے بعد سب سے بڑا عہدہ وہ پروسیکیوٹر جنرل نیب کا ہوتا ہے، جو جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر کی مدت ملازمت فروری 2024 میں مکمل ہونی تھی، اور نیب نے پروسیکیوٹر جنرل سید اصغر حیدر کی جو استعفے کی تصدیق کر دی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی تحقیقات مکمل ہو چکی تھیں اور اس مہینے ریفرنس دائر ہونے کا کہا جا رہا تھا، لیکن چونکہ پروسیکیوٹر چلا گیا ہے تو بغیر پروسیکیوٹر کی منظوری کے ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا، اور نیب پروسیکیوٹر کے لیے چیئرمین نیب حکومت کو نام بھیجیں گے، حکومت اس کی منظوری کے لیے صدر کے پاس بھیجے گی، صدر بھلے جتنے دن اس کو اپنے پاس رکھے، لیکن جب تک وہ نیا پروسیکیوٹر جنرل نیب نہیں تعینات ہوگا تب تک ریفرنس نہیں دائر ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی تعطل کا شکار ہو جائے گی، اور نیب ترمیمی قانون کا عدم ہونے پر مقدمات کی بحالی کے لیے بھی پروسیکیوٹر جنرل کی منظوری لازم ہوگی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2021 میں سید اصغر حیدر کو 3 سال کی توسیع دی تھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کو توسیع دی گئی تھی، اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب اس استعفے پر جو نیب کی جانب سے تو کہا گیا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، لیکن جو صحافتی ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل سے متعلق ریفرنس کے معاملے پر دباؤ کا شکار تھے، اس لیے 65 سال سے زائد عمر کی وجہ کا بتا کر کہ جی میری عمر چونکہ 65 سال سے زائد ہو گئی ہے تو میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ سنا ہے کہ 2 دن پہلے ایک میٹنگ پر ان پر دباؤ ڈالا گیا، یہ صحافتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ 2 دن پہلے کو میٹنگ تھی، اس میں ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ جلد از جلد عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کریں، ریفرنس دائر ہوگا تو گرفتاری قانون کے مطابق ہم کر سکیں گے، چونکہ اگر ترمیم کا عدم ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے اور پھر ہم کدھر جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا۔ بہرحال چیئرمین نیب ایک پہلے استعفیٰ دے گیا تھا، اور وہ بھی عمران خان کا کیس جب شروع ہونے لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب نیا چیئرمین نیب آیا تھا اسی دن عمران خان کو توشہ خانہ میں نوٹس جاری ہوا تھا، اور اب پروسیکیوٹر جنرل نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔